بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اقتدار کو بچانے کے لیے ذل الہی عاصم منیر ہر ظلم کریں گے، ہر طرح کی دغابازی، مکاری، ہر طرح سے کام لیں گے کہ اقتدار جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. اب یہ دیکھیے، یہ جو الٹی قلع بازی کھائی ہے ابھی انہوں نے کہ سہیل وڈیچ سے کو میں نے انٹرویو نہیں دیا. اب آپ ذرا سوچئے کہ نیشنل سطح پہ جس ملک کے لوگ، عزت پاکستان کے بہت بڑے پولیٹیشین ہیں عاصم منیر صاحب، اور وہ بہت بڑے صحافی ہیں سہیل وڈیچ، اس سطح کے لوگ، ان کا کیا کردار ہے، کیا کردار رہ گیا اس واقعے کے بعد؟ مجھے بتائیے، کیا یہ صحیح انداز سے سوچ بھی نہیں سکتے؟ تو یہ ملک کو کیسے کرائسس سے نکالیں گے؟ یہ لوگ ملک کو کرائسس میں پھنسانے والے دماغ ہیں. کرائسس سے نکالنے والے دماغ کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوتے. اچھا، مختصر، لیٹس میک اٹ شارٹ. یہ دیکھیے کہ خود فیصلہ کیجئے کہ جب پہلا کالم لکھا سہیل وڈیچ نے تو اس پہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں اس پہ ڈسکشن ہوا. ان کو خبر نہیں ہوئی، ان کی ایجنسیز کو پتہ ہی نہیں چلا. اگر پتہ چل جاتا تو پھر یہ اس کی تصحیح کر دیتے، کہتے نہیں صاحب یہ تو انہوں نے غلط لکھ رہے ہیں ہمارے متعلق، ہم سے تو ان کی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ چلا ہو، ان کی ایجنسیز کو نہ پتہ چلا ہو، یہ ممکن ہے. چلو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیجیے، شاید ایسا ہو گیا ہو. پھر دوسری قسط آ گئی اس کالم کی، پھر پوری دنیا میں وہ ڈسکس ہوا. ان کی طرف سے کوئی جنبش نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف یہ بیٹھے ریئیکشن دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر یہ جھوٹ تھا اس کا کالم تو آپ کہتے کہ بھئی یہ دیکھو یہ کیا لکھ رہے ہیں ہم سے منسوب کر کے. وہ یہ باتیں کسی ایک عام سطحی سیاستدان سے انٹرویو کی نہیں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہ چلتا. اس وقت کے سب سے بڑے پولیٹیشین اور آرمی چیف، سو کالڈ فیلڈ مارشل، سارے وہ لگا لیجئے خطابات، ان سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے. اچھا، پھر بھی پتہ نہیں چلا. پھر صاحب تیسری قسط آ گئی. پنڈی میں لوگوں نے باہر نکل کے وہ سنائی ہیں، وہ صلواتیں سنائی ہیں کہ معافی مانگنے کی بات کرتے ہو. معافی کون مانگے گا؟ اس کا فیصلہ انصاف اور عوام کرے گی. وہ باتیں لوگوں نے سنائی ہیں جو آپ سن نہیں سکیں گے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ریئیکشن اتنا خراب آیا ہے تو اب یہ اٹھے اور انہوں نے کہا آرمی چیف نے تو کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں، کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے سہیل وڈیچ سے ہماری. چلو ہو سکتا ہے باضابطہ انٹرویو نہیں دیا ہو کہیں بیٹھ کے، لیکن باتیں تو ہوئی نہیں ہے ساری آپ کی ان سے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ الٹی قلع بازیاں کھا رہے ہیں اپنے آپ کو سیدھا ثابت کرنے کے لیے. اب یہ تماشا کیا لوگ سمجھیں گے نہیں؟ کیا یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ بالکل ہی پاگل ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. لوگ ایک ایک بات کو سمجھ رہے ہیں. اچھا، یہ تو خود چیزیں خود بخود ثابت ہو رہی ہیں نا. امام شافعی نے کہا تھا، کتنی پیاری بات کہی تھی کہ یا رب دوران ڈیبیٹ، کیا کہتے ہیں، دوران مباحثہ، دوران جب دوران مناظرہ جو حق اور سچ ہو میرے رب وہ مخالف کے منہ سے کہلوا دیجیے، اس کی طرف سے ظاہر کرا دیجیے جو سچ اور حق ہے. اب سچ اور حق آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ کس قدر جھوٹے اور کس قدر اقتدار کے خواہاں ہیں اور یہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. اچھا صاحب، اب آئیے جو عدالت کی طرف سے 9 مئی کا فیصلہ آیا اس پر، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے،
کیونکہ ہم بھی اپنا وقت لگاتے ہیں اور ذل الہی کے پہرے دار چوبدار ہر طرف ہماری ویڈیو کے گھومتے رہتے ہیں، اس کی رینج کو کم سے کم جگہ پہنچنے دیتے ہیں، اور اس لیے فرض ہے کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر ضرور کیجیے۔ اچھا، 9 مئی کا جو یہ فیصلہ عدالت سے آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عدالت کو اب انصاف کا خیال آیا ہے؟ عدالت نے یہ فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ وہ انصاف کرنا چاہتی ہے؟ نہ، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنے سارے کیسز ہیں، وہ صحیح فیصلے سناتی، کبھی کہیں فیصلہ نہیں سنایا۔ یہ عدالت کا، عدلیہ کا، انصاف کا فیصلہ نہیں ہے، یہ حکم ذل الہی ہے۔ اب وہ کیوں ہے یہ سوچئے۔ وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ نون کو دھمکا رہے ہیں اس فیصلے کے ذریعے، یہ خوف پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 27ویں ترمیم پاس کراؤ، مجھے 5 سال کی ایکسٹینشن دو، ورنہ عمران خان آنے والا ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ دیکھیے، چند دن پہلے بھی میں نے آپ کو ایک بات اس کی پڑھی ہوئی بتائی تھی، ماکیویلی کی، جس کو اردو میں ہم میکاولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی کتاب کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا، دی پرنس۔ اب آج کل ہمارے ینگسٹر بھی ماشاءاللہ ان کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے ہمارے پروگرام کو دیکھنے کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو بھی کچھ ریفرنس بھی دیتا جاؤں کتابوں کا۔ اس بک کے اندر بھی ایک اور بڑی اہم چیز اس نے یہ لکھی تھی کہ دیکھو، یہ خوف جس کے ذریعے انہوں نے ابھی یہ خوف پھیلا کے نون کو زیر کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ fear is a stronger binding in politics than love۔ کیوں؟ love fade out، fear create caution۔ سیاست میں آسان بناؤں سب کے لیے، دیکھو سیاست میں خوف جو ہے وہ محبت سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ محبت تو ادھر ادھر نکل جائے، فیڈ آؤٹ ہو سکتی ہے، لیکن خوف جو ہے وہ ہر وقت آپ کو چوکنا رکھتا ہے اور آپ کو جوڑے رکھتا ہے۔ پھر کسی نے کیا اچھا لکھا تھا کہ creating an impulse of fear is very common in politics۔ کوئی امریکن آتھر تھے، کبھی پڑھا تھا، بھول بھال گیا اس کا نام، میں نام بہت بھول جاتا ہوں، تو آپ بس میری بات جو ہو اگر اس میں معنی ہو تو اس کو سمجھ لیا کیجئے۔ ایک ینگ نوجوان نے کل مجھ سے کہا کہ انکل آپ نام کیوں بھولتے ہیں؟ میں نے کہا اس عمر میں تو بیٹا بہت کچھ بھول جاتا ہے آدمی، اور مجبور بھی ہوتا ہے کہیں بھولنے پہ، کہیں یادداشت بھی ایسی ہونے لگتی ہے، تو تم اسی پہ توجہ دیا کرو جو بات میں نے کی، اگر وہ تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو۔ یہ اس وقت خوف پیدا کر رہے ہیں نون لیگ کے درمیان میں کہ وہ ان سے تعاون کرتی رہے اور یہ کاروبار ایسے ہی چلتا رہے۔ اچھا صاحب، ٹاپک کو سم اپ کرتے ہیں اور کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے 4 اہم پوائنٹس ہیں، وہ اگر آپ ذہن میں سجا لیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور آپ اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا پوائنٹ نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ عاصم منیر، شہباز زرداری، یہ جو ان کا کولیشن ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ پر نہیں، خوف پر قائم ہے۔ اس بات کو سوچئے گا، یہ ان کا کولیشن جو ہے، ان کا جو کوویلنٹ بانڈ بنایا ہے انہوں نے، کیمسٹری پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کوویلنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے قائم ہے کہ ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے، وجہ نہیں، ایک دوسرے سے خوف کہ اگر جدا ہوں گے تو مارے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کولیشن میں، یہ سیاسی اتحاد جو ان کا آج بنا ہوا ہے، اس میں خوف تو مینڈیٹوری ہے، لو جو ہے وہ آپشنل ہے۔ خوف مینڈیٹوری ہے، جب تک خوف قائم رہے گا یہ ساتھ رہیں گے۔ خوف جو ہے وہ ضروری ہے ان کے درمیان میں پیدا کرتا رہنا، اور اس کے لیے پوائنٹ نمبر 3، عاصم منیر صاحب ایگزیکٹلی یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے انہوں نے سب کو، کرپٹ لوگوں کو لائے۔ اچھا، کرپٹ لوگوں کو جب آپ لاتے ہیں نا
تو بڑا آسان ہوتا ہے ان سے ڈیل کرنا. کیوں؟ ان کی فائلز ہوتی ہیں ساری, وہ مجبور ہوتے ہیں آپ کا کہنا ماننے پہ. تو بلیک میلرز کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ کرپٹ لوگوں کو پسند کرتے ہیں, اور اس کا تماشا آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں. اچھا دیکھیے, جب صورتحال یہ ہو جو آج پاکستان کی سیاست کی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں عاصم منیر کو ایک کمزور, سہما ہوا سیاسی پارٹنر زیادہ عزیز ہوگا ان کمپیئر ٹو اے ٹرسٹی جرنیل یا ٹرسٹی جرنلسٹ, اور وہ اس کی قربانی دیں گے. فار ایگزامپل دیکھ لیجئے, قربان کر دیا نا, اس کی ساری زندگی کی صحافت, پنجابی میں کہتے ہیں نیڑے لگا دی, یعنی نیچے لگا دی, برباد کر دی سہیل وڑیچ کی, کہ یار تم اتنے بڑے جھوٹے ہو کہ آرمی چیف کا جھوٹا انٹرویو لگا دیا تم نے, جبکہ وہ جھوٹا نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو اسٹیمپ لگا دی. اب وہ خاموش ہو جائے گا, قبول کر لے گا ان کا. تو میں نے کہا نا کہ ان کو ایک کمزور سیاسی پارٹنر زیادہ عزیز ہوگا بنسبت ایک وفادار کے, جو ان کے ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں جرنیلوں کے, سہیل وڑیچ. اور پوائنٹ نمبر 4, اس پہ بھی غور کیجیے گا کہ عمران کی جرت, ہمت, اس کی ول پاور ہر روز ان کی کمزوریوں کو عیاں کر رہی ہے. ان کی کمزوریاں اس کی ہمت کے باعث سامنے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. اب اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے, اس میں سیاسی تدبر, حکمت کے ساتھ کیسے کام کیا جائے, یہ ڈیوٹی تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بنتی ہے نا, جو حد درجہ نااہل ہے, اور جو اہل لوگ ہیں ان کو وہ کہتی ہے ان کو نکال باہر کرو. تو یہ اس پہ بھی میں آپ کو 2-4 پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. اچھا صاحب, ان حالات میں جب ان کی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں تو کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ دیکھیے, سیاست میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مواقع سے فائدہ اٹھانا جانتا ہو, اور جو فائدہ نہیں اٹھاتا ہے وہ بہت پیچھے رہتا ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, لیکن فیکٹ ول ریمین کہ یہ جو صورتحال آج پی ٹی آئی کی طرف سے ہے وہ بہت مایوس کن کارکردگی ہے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے. کیوں؟ کمزور ہیں اور بکے ہوئے ہیں, مفادات بھی دونوں چیزیں ہیں. اچھا دیکھیے, پی ٹی آئی باہر سے مظاہرے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی, ماں سوا 14 اگست کے جو یہ ہوا تھا اس کو آپ ایک بڑا مظاہرہ کہہ سکتے ہیں, ایک بڑا جیسچر سمجھ لیں گے ہم. لیکن باہر سے پی ٹی آئی وہ شور نہیں مچا سکی جو عمران کی رہائی کا سبب بنتا, ایسا شور نہیں مچا سکے. یعنی باہر سے آپ اس حکومت کو ناک آؤٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اب دیکھیے, سیاست میں یہ جو کولیشن بنتے ہیں ان کو باہر سے اگر نہ ٹوٹیں تو اندر سے توڑا جاتا ہے. اب آپ کے پاس بھی ہیں, لیکن اس کے لیے پوائنٹس ہیں, میں آپ کو صرف 4 پوائنٹ دے کے اجازت چاہتا ہوں. دیکھو, آپ کے پاس تو ایک پورا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جو اس پہ سوچ و وچار کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے بھٹو صاحب کے پاس معراج محمد خان جیسے لوگ تھے جو پلاننگ کرتے تھے, یا جماعت اسلامی کے پاس پروفیسر غفور جیسے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے, ان کی پارٹی میں وہ لوگ ہی نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں. اچھا, اس میں کیا 4 پوائنٹ اہم ہیں, وہ یہ ہیں. دیکھیے, پوائنٹ نمبر 1, نون اور پی 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 کے درمیان میں جو ڈفرینسز ہیں ان اختلافات کو ہوا دینا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ یہ کام کرتے ہیں, ان کے حقائق میں زیادہ کھل کے تو یہ اس پہ بات نہیں کر سکتا, لیکن اشارے ہیں, آپ سمجھیے, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو فوج اور نون کے درمیان میں اختلافات ہیں ان کو آپ ریسرچ کرتے ہو, دیکھتے ہو, ایکسپلور کرتے ہو. پوائنٹ نمبر 2, ایک بہت بڑا ہتھیار, ایک بہت بڑا دھماکہ آپ کے پاس ہے, اس کا نام ہے نواز شریف. اس کی اتنی تاریخی بے عزتی ہوئی ہے کہ وہ زندگی میں ہر پل پہ مرتا ہے, جیتا ہے, پھر مر جاتا ہے. کیوں؟ اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا.
وہ قبول نہیں کر پا رہا، اس کو تم نے اپنے حق میں ابھی تک استعمال کیا حکمت کے ساتھ؟ اس طرف سوچ ہی نہیں ہے، بس بھائی جان اندر نے وہ بڑے اسٹرانگ نے تو ہم باہر عیش کر رہے ہیں۔ یار یہ ان کے درمیان میں کتنے لوگ ہیں جو اس طرف توجہ دے رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ایک آدھی بندہ ایسا نظر آتا ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، پی ٹی آئی کی قیادت کو، جس کے پاس محمود قریشی جیسے شاطر لوگ ہیں، ان سے کم اب ایک کام تو لو، ان سے کہنا محمود صاحب وہاں وفاداری نہیں نبھانا، جرنیلوں کے ساتھ وفاداری یہاں نبھانا، ورنہ 2 ٹکے کیا 1 ٹکے کے بھی نہیں رہو گے، اور وفاداری یہ نبھاؤ، ان کے ذمہ یہ کام ہو کہ وہ جرنیلوں کو یہ اعتماد دیں کہ پی ٹی آئی عمران خان انتقام کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، آپ فیئر الیکشن کرائیے، ہر جگہ آپ کو فیئر ٹرائل ملے گا، انتقام کی سیاست نہیں ہوگی۔ یہ میسج پہنچانا کس کا کام ہے اور کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھیں سمجھے۔ اچھا، آخری بات، آپ نے چیس کھیلا؟ آپ چیس کھیلتے ہیں؟ چیس میں ایک پوزیشن ایسی آ جاتی ہے نا کہ جب دونوں سامنے بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو جاتی ہے کہ یار یہ کب چال چلے گا، ٹھیک ہے نا، تو جو ذہین جو اس میں سبقت لے جانے والا ہوتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو بیچارہ کمزور کھلاڑی ہوتا ہے وہ یہ صرف یہاں تک دیکھتا ہے کہ یہ چلے گا تو یہ آگے لے جا کے میں اس کو بلاک کر دوں گا اور ایک لے لوں گا، ٹھیک ہے، ایک سکور کر دوں گا۔ جو ذہین آدمی ہوتا ہے، جس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ ایسے سوچتا ہے اگر میں یہ چال چلتا ہوں تو یہ مجھے یہاں سے اگر مارے گا بھی تو مارے، لیکن آگے 4 راہیں ایسی کھلیں گی جہاں میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ تو وہ اس حکمت کے تحت سوچتا ہے۔ ان کے سوچ و بچار کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کیا ان کے نصیب؟ یہ نصیب کی بڑی بات ہوتی ہے، دیکھیے اچھے لوگوں کا ملنا جو ہوتا ہے نا، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ عمران خان کو سب کچھ ملا، لیکن ایسے بدماش، غدار، کمزور، بے وفا لوگوں کی قیادت ملی کہ آج پولیٹیکل وہ کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کو باہر نکال دو، جو ان میں سب سے زیادہ ذہین ہے، جو سب سے بہتر کام کر رہا ہے۔ ہمیشہ ٹیلنٹ کے پیچھے ہنٹ کرتے ہیں یہ لوگ، کہ جہاں وہ عمر شریف ایک کمیڈین تھے، اس نے کہا تھا کہ میں بہت دیر میں سامنے آیا، کیونکہ میں جب جاتا تھا پروڈیوسرز کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ، وہ کہتے تھے اس کا گلا گھونٹ دو، اس کا کہیں ذکر مت کرنا، اس کے ٹیلنٹ کا۔ وہ کہیں گے یہ تو ویڈیو آ گئی سامنے تو میں نے اپنی چیزیں بنا کے ڈالنی شروع کی، اللہ نے قبول کر لی۔ ورنہ ہمارے یہاں جو کسی بھی فیلڈ میں ٹیلنٹ اگر ہو تو اس کی گردن دباتے ہیں یا اس پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ ایسے معاشرے آگے نہیں بڑھتے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو ان سب چیزوں کو ترک کیجئے اور آگے بڑھیے۔ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجئے۔ بڑی عنایت آپ کی، شکریہ، خدا حافظ۔